الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا اور نہ تم دو السفہاء بے سمجھوں کو، بے وقوفوں کو، اموالکم اپنے مال، التی وہ مال، جعل اللہ لکم جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تمہارے لیے، قیاماً قائم رہنے کا ذریعہ، وارزقوہم اور دو انہیں، فیہا اس میں سے، وکسوہم اور انہیں پہناؤ، وقولو اور کہو، لہم ان کے لیے، قولا معروفا اچھی بات۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، ولا تؤتوا اور نہ تم دو السفہاء بے سمجھوں کو، اموالکم اپنے مال، التی وہ مال جس کو، جعل اللہ لکم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تمہارے لیے، قیاماً قائم رہنے کا ذریعہ، وارزقوہم فیہا اور دو ان کو اس میں، وکسوہم اور انہیں پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا اور ان سے اچھی بات کہو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو بے سمجھ ہیں، جو مال کے انتظام کی صلاحیت نہیں رکھتے، جو مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی ان کو سمجھ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو تم ان کا اپنا مال نہ دو، حالانکہ مال ان کا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اموالکم اپنا مال کہہ کر اس طرف توجہ دلائی ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے مال کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا مال کوئی بھی آئے اور وہ اڑا لے، وہ اس کو ضائع کر دے، وہ جہاں پر چاہے اس کو خرچ کرے، جس طرح چاہے خرچ کرے۔ نہیں، انسان اپنے مال کو محفوظ رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگ جو بے سمجھ ہیں، جن کو عقل نہیں ہے، یعنی عقل ویسے ہے لیکن مال کے تصرف کی سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے مال کو کس طرح خرچ کرنا ہے، اس مال سے ہم نے آگے مال کیسے حاصل کرنا ہے، کہاں پر ہم نے لگانا ہے تو ہمیں فوائد ملیں گے، کہاں پر لگائیں گے ہمیں نقصان ہوگا، کس طرح کا معاملہ ہمیں کرنا چاہیے، ان کو ان معاملات کے اندر کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اور یہاں سے علماء نے ایک اصول بھی نکالا کہ بے سمجھ جو لوگ ہوتے ہیں، کم عقل لوگ، سفیہ جن کی عقل کام نہیں کرتی، ایسے لوگوں کے اوپر حاکم جو ہے، قاضی، وہ پابندی عائد کر سکتا ہے کہ وہ پابندی لگا دے کہ اس شخص سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، یہ کسی کو کوئی اپنی چیز بیچ نہیں سکتا۔ تو یہ جائز ہے، کیوں؟ کیونکہ اصل میں اس کے مال کو محفوظ رکھنا مقصود ہے۔ تو فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ تم نے وہ مال بے وقوف بے سمجھ لوگوں کو نہیں دینا۔ اور اس کے اندر السفہاء کے اندر بچے، چھوٹے جو بچے ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ناتجربہ کار بیوی ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، نادان یتیم وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہر اس شخص کے لیے یہ حکم دے دیا کہ کسی طرح اللہ رب العالمین نے تمہیں اس کا نگران مقرر کر دیا، تم اس کے وصی بن گئے، متولی بن گئے ہو، تو اب تم نے ان کو مال سپرد نہیں کرنا، کیونکہ اگلی آیت جب آپ پڑھیں گے اس میں اللہ رب العالمین کا حکم آئے گا کہ مال دے دو۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین اس دینے سے پہلے ایک پابندی لگا رہے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کس کو دینا ہے اور کس کو
نہیں مال دینا، کس کے سپرد کرنا ہے اور کس کے سپرد نہیں کرنا۔ تو فرمایا کہ بے وقوف بے سمجھ لوگوں کو مال نہیں دینا۔ التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی اس زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہمارے ہاں جو معاملہ رکھا ہے وہ کیا ہے؟ مال کا، یعنی آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو مارکیٹ سے کوئی چیز جا کر خرید سکتے ہیں، آپ کسی چیز کے مالک ہوں گے تو اس کو بیچ کر پیسے لے کر آ سکتے ہیں۔ تو یہ مال کیا ہے؟ ذریعہ ہے ہماری گزران کا، زندگی گزارنے کا ایک اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر ہماری بنیاد رکھ دی ہے۔ تو اس کی اہمیت کو بھی یہاں سے واضح کر دیا کہ یہ بڑی اہم معاملہ ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ مال آیا اس کو جس طرح چاہے انسان تصرف کر دے۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ پر بھی غور کریں کہ انسان سے قیامت والے دن جب وہ حشر کے میدان کے اندر کھڑا ہوگا تو 5 سوالات کیے جائیں گے، کوئی بھی ابن آدم وہاں سے اپنے قدم کو نہیں ہلا سکے گا۔ تو ایک اس کے اندر سوال جو ہوگا وہ مال کے متعلق ہوگا، پھر صرف مال کے کمانے کے متعلق نہیں، پھر مال کو آپ نے کہاں پر خرچ کیا ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں حاصل کرنے کے بارے میں بھی اسلام پوچھتا ہے، اور پھر اس کو تصرف اس کا کیسے کرنا ہے، کیونکہ انسان سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں اس چیز کا مالک بن گیا ہوں، اب یہ مال میرا ہے، میں اس کا جس طرح چاہے تصرف کر دوں۔ نہیں، تصرف کے اندر بھی ہمیں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے پابند کر دیا، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فضول خرچی سے منع کر دیا، اسراف سے منع کر دیا، تبذیر سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا۔ ٹھیک ہے، جو ضرورت کی جگہ ہے وہاں پر اسلام کیا کہتا ہے؟ خرچ کرو۔ تو اسلام نے خرچ کرنے کی جگہ بھی بیان کر دی، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جگہ بھی بتا دی کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے۔ یعنی اسلام نے چھوڑا نہیں ہے ہمیں کہ ہم جس طرح چاہیں یہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مال اصل میں انسان کا اپنا ذاتی نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العالمین نے کہی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ نہیں ہے کہ یہ مال صرف غنیوں کے اندر رہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ فقیروں کے اندر بھی لے کر آنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس اس کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ آج اس کے ذریعے سے آپ کھڑے ہو گئے، کل اس کے ذریعے سے کوئی اور شخص کھڑا ہو جائے، تو یہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا جعل اللہ لکم قیاما، اس کو اللہ رب العالمین نے تمہاری گزران کا، تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ اب ان بے وقوفوں کو مال نہیں دینا، تو کیا یہ جو متولی بنا ہے، جو اس کا والی بن چکا تھا، تو اب وہی سرپرست ہی اس کو خرچ کر لے گا اپنے اوپر؟ نہیں، فرمایا تم نے کیا ہے؟ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ان کی جو جو ضروریات ہیں اس کو اس مال میں سے پوری کرنی ہے، جو جو ان کو چاہیے وہ سارا کچھ تم نے اسی کے مال میں سے اس کو دیتے رہنا ہے۔ وَاكْسُوهُمْ، اور لباس بھی ان کو مہیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سردی گرمی کا لباس آ گیا، گرمی میں سردی میں اس کو رضائی وغیرہ کمبل یہ چیزیں چاہیے، وہ چیزیں آپ اس کو دیں گے۔ یعنی یہ سارا اب ذمہ داری اس کے سرپرست پر، جو اس کے مال کا والی بن چکا ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے لگا دیا کہ اب تم نے اسی مال میں سے اس کے اوپر تم نے خرچ کرنا ہے، اس کو کھانے پینے کو بھی دینا ہے اور اسی طرح پہنانے کو بھی دینا ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اب ظاہر ہے کہ مال انسان کا اپنا نہیں ہے، وہ مال تو اس کا ہے، تو اب انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے میرا مال اور مالک وہ بنا بیٹھا ہے، میرے مال میں وہ جس طرح چاہے تصرف کر رہا ہے، مجھے جو چیز لا کر چاہے دے دیتا ہے کھانے کے لیے، جو پہننے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب اس کو تم نے قولوا لہم قولا معروفا، تم نے اس کو باتیں کرنی ہے، یہ نہیں کہ میں نے کیا تمہارا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تمہیں میں ہی لا کے دیتا پھرتا رہوں، میں نے کیا پوری زندگی کے لیے تمہاری ابھی ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ میں اب تمہیں ہی کھانے کی بھی چیزیں میں ہی لا کے دوں، پہننے کی چیزیں بھی میں تمہیں لا کے دوں، تمہاری جو جو ضروریات ہیں چھوٹی بڑی ساری چیزیں میں لا کے دوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے تم نے معروف اچھی بات کہنی ہے۔ یعنی اس کے اندر بھی انسان کو اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ اجر اور ثواب دینا ہے، بدلہ دینا ہے، کہ انسان اس کے مال کو صحیح انداز کے اندر وہ
خرچ کر رہا ہے اور اس کی ضروریات کو اس سے پورا کر رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی صحیح جامع کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کرتے۔ ایک وہ آدمی جس کی بیوی بدخلق تھی پھر اس نے اسے طلاق نہیں دی، اور دوسرا وہ آدمی جس کا کسی شخص کے ذمے مال تھا مگر اس نے اس پر کوئی گواہ نہیں بنایا، اور تیسرا وہ آدمی جس نے کسی صفی بے وقوف کو اپنا مال دے دیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم بے وقوفوں کو اپنا مال نہ دو۔ تو یعنی کہ اگر کوئی بندہ سپرد کرتا ہے تو وہ اس آیت کا بھی انکار کر رہا ہے، اس کے حکم کا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اور جو منع ہوتا ہے وہ یاد رکھیں نہیں، وہ اصل تو دلالت کرتی ہے حرمت پر، حرام پر، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے جو اس کو حرمت سے نکال دے۔ اسی طرح حکم جو ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کو کوئی قرینہ آ جائے جو اس کو وجوب سے نکال کر دوسری طرف لے کر چلا جائے۔ تو اس لیے اس حدیث کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول بھی نہیں کرتے جو اپنا مال، اب یہاں پر اپنے مال سے مراد بھی وہی ہے کہ وہ اب اس کے مال کو بے وقوف کے سپرد کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ لو اب جاؤ چاہو جس طرح اپنے مال کو خرچ کر لو۔ فرمایا نہیں، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اس کو تم نے اچھی باتیں کہنی ہے اور کوئی تم نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، کوئی اس کو طعن و تشنیع نہیں کرنی، کوئی اس کو برا بلا تم نے نہیں کہنا۔ اور اگر کوئی اس کے باقی ورثاء میں سے کوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بندہ اس کے مال کے اوپر کیا ہے سانپ بن کے بیٹھ گیا ہے، یہ تو ان کو دے رہا نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ ان کو بھی وہ سمجھائے کہ میں ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، اگر آپ لینا چاہتے ہیں یہ ذمہ داری آپ لے لیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو ان سے اچھی بات کہے اور ان کو بتلائے کہ میں ان کی ساری ضروریات کو مکمل طور پہ ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، لباس کی چیزیں ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔